السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے فلسطین کے مظلوم مسلمان اور قابل رحم کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ پورا بیان تفصیل سے سنیں۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اپنے خطاب میں فلسطین کے مسلمانوں کو مظلوم، بے بس اور قابل رحم، جبکہ اسرائیل اور اس کی سرپرست مغربی طاقتوں کو ظالم و جابر اور دشمن اسلام قرار دیا، نیز مسجد اقصیٰ کی عظمت و اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مولانا ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ فلسطین، مسجد اقصیٰ اور سرزمین قدس کے ساتھ مسلمانوں کا جو ایمانی اور جذباتی تعلق ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو فراموش کر دیا جائے۔ مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مستقل آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ مثلاً ترجمہ ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ مولانا نعمانی نے کہا کہ اس آیت میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، نیز مسجد اقصیٰ کے ماحول اور ارد گرد کی زمین کے مبارک ہونے کا تذکرہ بھی ہے۔ آیت کا اصل مقصد تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر اسرا اور سفر معراج کو بیان فرمانا ہے، لیکن اسی کے ضمن میں اگلی آیات کے اندر یہودیوں اور بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستانیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ فلسطین ایک تاریخی مطالعے کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ کئی اہم واقعات مربوط ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل ہے۔ معراج کے موقع پر مکہ مکرمہ سے آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ واپسی میں بھی آپ مسجد اقصیٰ تشریف لائے، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ واپس ہوئے۔ مکے سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسی سفر میں مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا۔ اسی سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے پاس تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ سے تعلق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد 16 یا 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ پھر تحویل قبلے کا حکم آنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف آپ نے رخ فرمایا۔ مولانا نعمانی نے کہا کہ مسجد اقصیٰ اور سرزمین فلسطین متعدد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قیام گاہ اور ان کا مدفن ہے۔ وہاں کی مسجد حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہم السلام کے ذریعے تعمیر کی گئی۔ پہلی تعمیر تو فرشتوں کے ذریعے ہوئی، جبکہ دوسری تعمیر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہم السلام کے ذریعے ہوئی۔ اس لیے مسلمانوں کا جو تعلق سرزمین فلسطین سے ہے، وہاں کے باشندوں سے اور مسجد اقصیٰ سے ہے، وہ انتہائی جذباتی قسم کا ہے۔ آج یورپ کی سازش کی بنا پر عین قلب عرب کے اندر جو اسرائیل کی شکل میں خنجر کھونپا گیا ہے، اس کی ٹیس اس وقت سے لے کر آج تک پورا عالم اسلام محسوس کر رہا ہے۔ چونکہ یہ ایک سازشی عمل تھا، اس لیے مسلسل ہر مغربی ملک کی جانب سے اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور نام نہاد ملک اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے، بلکہ فلسطین کے جو اصل باشندے ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ اہل فلسطین کی جرأت و عزیمت کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ ابھی رمضان المبارک کے اندر جو تازہ حادثات پیش آئے ہیں کہ عین نماز کے وقت مسجد اقصیٰ کے مصلیوں پر ظلم ڈھایا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا، اور اس کے بعد ان کی طرف سے جو معمولی سی مزاحمت ہوئی اس کو بہانہ بنا کر غزہ کے علاقے میں بمباری کی گئی، جس میں ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے، بچے اور عورتیں تک ماری گئی، لیکن نام نہاد امن پسند دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ لیکن شاباشی کے قابل ہیں وہ نہتے مجاہدین جنہوں نے اپنے بے سر و سامانی کے باوجود مزاحمت کی، یہاں تک کہ اسرائیل جیسے متکبر اور سرکش ملک کو گھٹنے ٹیکنا پڑے اور وہ جنگ بندی کے لیے مجبور ہوا۔ انہوں نے استفسار کیا کہ ایسی قسم پر کہ عالم میں ہم کیا کریں،
اور کہا کہ اس وقت ہمارے کرنے کے کئی کام ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ اپنی ہم آہنگی اور تعاون کا اظہار کریں، تاکہ انہیں محسوس ہو کہ اس مسئلے میں ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ پورا عالم اسلام ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی دنیا رائے عامہ کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی عادی ہے، اس لیے تمام دنیا کے مسلمان اور خاص طور سے بر صغیر اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمان فلسطین اور اہل فلسطین کی حمایت میں اپنی آواز کو بلند کریں اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں۔ وہ مغربی ممالک و اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل جو اپنے من مانے مقاصد کے لیے خود ساختہ مسائل کے لیے امن و آشتی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں پر اپنے فیصلے مسلط کر دیتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے فلسطین، مسلمانوں اور وہاں کی باشندوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ فلسطین اور باشندگان فلسطین کے حق میں اس زور شور کے ساتھ آواز بلند کی جائے کہ سلامتی کونسل فلسطین کے مسئلے میں حق و انصاف کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو، فلسطینیوں کو ان کا حق دلایا جائے، ان کی جو زمینیں چھین لی گئی ہے وہ انہیں واپس کی جائے، نیز اسرائیل اور اس کے آقاؤں کی طرف سے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان پر بندش قائم کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب مل کر بارگاہ الہی میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس اور فلسطین کے باشندوں کی حفاظت فرمائے، انہیں ان کا چھینا ہوا وقار واپس دلائے، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے نرغے سے نکلنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔